وہ جائیں اور وہاں جا کے اس کو ایگزیکیوٹ کر دیں۔ جب وہ وہاں گئے، ادھر بات چیت شروع ہوئی، اسی دوران وہاں سے پتھراؤ شروع ہو گیا جس سے وہ ڈی آئی جی صاحب زخمی بھی ہوئے اور پولیس والے بھی زخمی ہوئے۔ تو امیڈیٹلی یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے مزید پولیس فورس بھیجی جائے۔ جب یہ مزید پولیس فورس بھیجی گئی تو آگے سے پہلے سے تیار ہوئے ہوئے مسلح جتھوں نے پولیس کے اوپر حملہ بھی کیا اور ڈنڈے برسائے، پیٹرول بمز پھینکے، پتھر جو پہلے سے تیار تھے وہ مارے گئے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے غیر قانونی کام کیے گئے جس کی وجہ سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچا۔ گرین بیلٹس کو جلایا گیا، بجلی کے کھمبوں کو جلایا گیا، پھر پولیس کی گاڑیوں پہ حملے شروع ہوئے، رینجرز تھی ساتھ، رینجرز کی گاڑیوں پہ حملے ہوئے، رینجرز کے سپاہیوں پہ پیٹرول بم مارے گئے۔ اس کے علاوہ ہمارے مختلف قسم کی جو ایڈ ان گاڑیاں تھیں اور ہماری آپریشنل وہیکلز تھیں ان کو بھی آگ لگا دی گئی۔ پولیس والوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ کوئی اسلحہ کیری نہیں کریں گے، یعنی اسلحے سے مراد کوئی بھی ایسا ویپن جس میں گولی ہو، چاہے وہ ربر بلٹ ہو۔ تو تمام نفری انکلوڈنگ سی سی پی او، ڈی آئی جی آپریشنز اور ایس ایس پی صاحبان بغیر کسی ویپن کے تھے۔ یہ انٹرسٹنگ بات اس وجہ سے ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز آئی ہیں اس کے اندر ہم نے جو پولیس والے بھیجے ہیں ان میں ایس پی یا ڈی ایس پی کے پاس ضرور اسلحہ ہوتا ہے، لیکن ٹو انشور کہ منیمم لاس آف لائف اور پراپرٹی ہو، بلکہ بالکل نہ ہو، ہم نے یہی سلسلہ رکھا۔ اور اس کو جا کے جب ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ مزید نفری وہاں گئی تو ایگزیکیوٹ کرنا تو درکنار، شدید ترین حملے کیے گئے اور رینجرز کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ اس ساری صورتحال کو آپ کے کیمروں نے بھی محفوظ کیا۔ لازمی بات ہے قانون کے مطابق جو پولیس رولز میں ہے اور سی آر پی سی میں ہے، پولیس نے واپسی آنسو گیس بھی پھینکی اور واٹر کینن کا بھی استعمال کیا۔ جہاں پہ بندوں نے زیادہ رجسٹ کیا ادھر گرفتاریاں بھی کی گئیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ سی سی پی او صاحب، ڈی آئی جی آپریشن صاحب جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر خود کے اوپر پیٹرول بم کا حملہ ہوا، ان کے اوپر فزیکلی۔ ہماری اے پی سی کے اوپر مارا گیا جس میں ہمارے ایس پی صاحب بیٹھے تھے۔ ہماری ایک انتہائی ڈیسنٹ اور ایماندار پولیس آفیسر ہیں ایس پی ہمارا شرازی، خاتون ہونے کے باوجود ان کے اوپر باقاعدہ پتھراؤ کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا۔ باہر سے آئے ہوئے کچھ ڈی پی او صاحبان جس میں سے ڈی پی او زاہد مروت صاحب ہیں، ان کے اوپر بھی پتھراؤ کیا گیا، ان کو بھی زخمی کیا گیا، یہاں تک کہ جو لیڈی ایس پی صاحبان وہاں ڈیوٹی پہ تھیں ان کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ اس تمام چیز کے باوجود کسی ایک مقام پہ بھی پولیس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ کسی کا جانی نقصان ہو، اور اگر آپ زخمیوں کی تعداد دیکھیں گے تو وہ پولیس کی 60 سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ 32 وہ ہیں جن کو 1122 میں اسی وقت امداد دے کے فارغ کر دیا گیا، اور دوسری طرف سے جو زخمی ہیں ان کی تعداد اس طرح زیادہ نہیں ہے، لیکن جو ہوئے وہ بھی انہی کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئے جو انہوں نے انیشیٹ کیے۔ اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ ایک ایسا علاقہ بن گیا ہے وہاں پہ یا بنائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ نو گو ایریا ہے۔ ہم نے ایک اور پاکستان کے میجر سٹی میں دیکھا کہ جب کوئی نو گو ایریا بنا دیا جاتا ہے تو اس کو بڑی مشکل سے پھر کلیئر کرنا پڑتا ہے، اس کی ایک کاسٹ دینی پڑتی ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ ہائی کورٹ میں جو ابھی آرڈرز آئے ہیں اس میں صاف ہائی کورٹ نے کہا ہے، مجھے طلب کیا ہائی کورٹ نے، جو ہی یہ ریٹ ہوئی اور ساتھ ہی پی ایس ایل کے ٹائم آ گیا۔ جب پی ایس ایل کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے پاس ایک ڈیسیجن لینے کی بات تھی کہ چونکہ مال روڈ بالکل ساتھ ہے، ٹیمیں مال روڈ پہ ٹھہری ہوئی تھیں اور ان کو ہم نے سیفلی کیری کرنا تھا۔ وی ڈڈ ناٹ وانٹ اینی بیڈ تھنگ ٹو ہیپن ٹو دوز ٹیمز اور ٹو دا روٹ، اور ہم نہیں چاہتے تھے کوئی ایسا غلط کام ہو جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک انتہائی سکسیسفل برانڈ جو دنیا کا دوسرا بڑا کرکٹ فرنچائز ہے اس کو کوئی نقصان ہو، جبکہ دوسری جانب سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اس کی کوئی پرواہ شاید نہ کی جائے۔ اس وجہ سے ہم نے اپنے پیش قدمی کو روکا۔ چونکہ ہائی کورٹ میں ریٹ ہو چکی تھی، مجھے بلایا جا چکا تھا، میں ہائی کورٹ میں پیش ہوا۔ ہم شکر گزار ہیں ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے، اور ہم نے وہاں پہ ہمیں حکم ملا کہ آپ نے قانون کے مطابق چلنا ہے، اور جب ہمارے ساتھ جو ریٹ کنندہ تھے ان کو بھی یہ کہا گیا، اور ان کو آج دوسری پیشی تھی تو ان کو یہ بتایا گیا کہ اس پہ وارنٹ کو ایگزیکیوٹ کرانا پولیس کی ذمہ داری ہے، اور پولیس کو بھی کہا گیا کہ قانون کے مطابق چلیں۔ جو واقعات ہوئے اس کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہیں مختلف دفعات میں اور ان کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ دیٹس اباؤٹ اٹ فرام مائی سائڈ جی۔ بہت ساری تصاویر ہیں جو میرے پی آر او آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، بہت ساری تصاویر آپ سے ہمارے پاس آئی ہیں، تو اس معاملے میں میڈیا از ویل انفارمڈ کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے۔
آئی ول اوپن دا ہاؤس فار کوشچنز جی. اگر میری ریکویسٹ ہوگی کہ ہم ایک ایک کر کے, پچھلی میں بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک ایک کر کے سوال پوچھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ سب کے جواب دی جائیں گے. جی فراز صاحب. آپ نے بھی سوال کیا, ایک تو مسٹر انفارمیشن جو ہے وہ بھی مانے ہیں کہ یہ نو گو ایریا بن چکا ہے, آپ نے بھی کہا کہ یہ نو گو ایریا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. سن لیں, اگر نو گو ایریا وہ بن چکا ہے تو اس کو کس طرح واپس اس کی حالت میں لیا جائے گا. نمبر 2, میں ایک ایک سوال کا جواب دوں, دوسرا بھی آپ سے پوچھوں گا, ایک سوال کا جواب ایک دفعہ, دوسرا بھی پوچھوں گا. میرا اس کے ساتھ لنک ہے. ہائی کورٹ نے یہ احکامات دیے ہیں کہ پنجاب پولیس آپ کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ اس پر میٹنگ کریں, اور اس نے کچھ نام دیے شاہ محمود, یاسمین راچی, یہ وہ, کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ اور اگر بیٹھیں گے تو آپ کی کیا شرائط ہوں گی؟ کیا وہ جو ملزم جنہوں نے یہ حملے کیا پہلے آپ یہ کہیں گے کہ آپ ان کو حوالے کریں, کیا وہ کہیں گے آپ جی کیا پلاننگ ہوگا؟ پہلی بات یہ کہ ہائی کورٹ میں کیا ہوا اور کیا وہ نو گو ایریا ہے. جہاں پہ کوئی قانون کی حکمرانی نہ ہو کسی ملک میں, کسی علاقے میں, تو وہ اس کو ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. نو گو ایریا بنانے کا مطلب یہ ہے, بنانے کی کوشش کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پولیس سرچ نہ کر سکے یا نہ جا سکے. الحمدللہ جو پاکستان میں نو گو ایریاز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. کوئی 1 انچ ایسا نہیں ہے اس ملک میں جہاں پہ کوئی ایسا نو گو ایریا ہو جو ہم پہلے سنتے رہے تھے خیبر پختونخوا یا کسی اور جگہ پہ. اب ہم نے ہائی کورٹ کے ہم شکر گزار ہیں, ہماری کل ہائی کورٹ میں یہی استدا ہوگی اور آج بھی ہوگی کہ یہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں حکم دیا جائے, ہمیں وہاں سرچ کرنے کی بھی اجازت دی جائے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی ہائی کورٹ کو کہ وہ ان کو ڈائریکشن دیں کہ یہاں ہمیں پولیس کو پرامن طور پہ, قانونی طور پہ نہ صرف وہ وارنٹ ایگزیکیوٹ کرنے کی اجازت دی جائے بلکہ ہماری اس میں مدد کی جائے. اب جو دوسرا جی ہائی کورٹ میں, جی میں سوال کا جواب دینے دیجئے. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر کسی سے بات چیت ہوگی. ہائی کورٹ نے واضح طور پہ فواد صاحب وہاں خود تشریف لائے تھے, کہا کہ یہ مذاکرات آپ کیجئے. پہلے اس کا مقام 5 بجے تھا, 6 بجے آئی ہیو ٹو بی ان دا سول سیکریٹریٹ, چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں. جو بھی ان کی طرف سے ٹیم میں لوگ آئیں گے ان کے ساتھ بات چیت ہوگی. جی آگے. ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات فرمائی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ پورے پاکستان میں اس کو سب سے بہادر, سب سے دلیر اور جرائم کے خلاف کارروائی کرنے والی فورس سمجھا جاتا تھا. لیکن جو آپ نے مظلومیت کی داستان سنائی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ آپ کو جب کارروائی کرنی نہیں چاہیے تھی. جی میں یونیفارم والے کے گلے جی میں نے کیونکہ والا ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے تو پھر لا اینڈ آرڈر کیا ہے؟ جی مجھے اس کا جواب دینے دیجیے, اگر اس کو آف کر دیں سب کو آواز آ جائے گی. شکریہ. پولیس جو ہے اس کو ایک پروٹوکالز ہیں. ہم کسی ایسے علاقے میں کسی ایسے لوگوں کے مقابلے میں نہیں گئے جس طرح آپ نے کہا سب سے بہادر سمجھا جاتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے 500 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں ان دنوں میں, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہاں پہ 81 ٹائمز ہم پہ گولی چلی ہے, اور اس میں ہم نے 42 دفعہ ان کو مجرموں کو انجام تک پہنچایا ہے, اور ہمارے بھی 18 بندے زخمی ہوئے. تو یہ بہادر پولیس فورس ہی کر سکتی ہے. ہمارا ایک بندہ شہید بھی ہوا ہے ڈاکوؤں سے مقابلے میں, اور یہ بہت بہادر فورس ہے. لیکن ریسٹرینٹ شو کرتے ہوئے تاکہ لائف کا لاس نہ ہو. اس سے پہلے ایک اور مذہبی عسکریت پسند جماعت کے ساتھ ٹکراؤ ہوا تھا جس میں 6 لاشیں گر گئی تھیں, اور جس کا نقصان بعد میں پاکستانی قوم کو ہوا. اس میں یہ بہت آسان ہوتا ہے گولی چلانا. بہادری یہ ہے کہ گولی نہ چلائی جائے. جی مجھے اس میں تھوڑا اضافہ کر لینے دیں. 1 منٹ, میں اس میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. بند کریں گے جی, اگر 2 بندے تو پھر یہ چلے گا. کائنڈلی بند کریں گے سر. جی دیکھیں, آپ جو کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ہے کارروائی مکمل کیوں نہیں ہو پائی. تو آپ کو بتانا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہماری فورس جب بھی زمان پاک کی طرف گئی ہے تو ایک یہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کوئی لاس آف لائف نہ ہو. اس لیے وہ آپ سمجھیں کہ ڈنڈوں اور ہیلمٹ اور شیلڈز کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی جتنی مرتبہ وہ گئے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ جواب جی تو یہ ایک سیکنڈ بابر صاحب کا سوال کا جواب دے دوں, بابر صاحب کا, پھر یونس بٹ صاحب آپ سے. جی بابر. جی کہا گیا کہ جو ان کی قیادت ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے, وہ تو ملزم ہے, کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کو گرفتار کریں گے؟ اور پلس اب تو FIR 4 ہوئی ہیں لاہور میں, کیا اس کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس اسی طرح جائے گی؟ جہاں تک تعلق ہے ہائی کورٹ کے حکم کا, اس کی 100% تعمیل ہوگی. چیف سیکرٹری صاحب کے آفس میں وہ آئیں گے, ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا. جو FIR ہیں اس کے سلسلے میں گرفتاریاں آلریڈی شروع ہو چکی ہیں. یہ پوائنٹ ہائی کورٹ میں اٹھا تھا اور ہائی کورٹ سے پوچھا گیا کہ ان کو پولیس کو روکا جائے.
ہائی کورٹ نے اس کا بڑا کلیئر جواب دیا کہ قانون اپنا راستہ بنائے گا اور پولیس قانون کے مطابق کارروائی کرے گی. یونس بٹ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، پولیس نے جب بھی اچھا کام کیا ہے ہماری ٹیم جو ججز کمیونٹی ہے ہمیشہ اپریشیٹ کیا ہے، لیکن یہاں کون کیا چاہتا ہے جرنلسٹوں کو بھی معلوم ہے، نگران سیٹ اپ کی جو ذمہ داریاں ہیں یہ بھی صحافیوں کو معلوم ہے. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح عدالت کی کافی میں یہ کہا گیا کہ حیثیت قوم ہماری بڑی بےزتی ہو رہی ہے، یہ بھی آج کہا گیا ہے. خدا کا واسطہ ہے قوم کی زندگی کو چلنے دیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا اس سادے دہشت گردی عدالت نے زیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے پچھلے 2 ہفتوں سے بلا ضمانت کرنٹ گرفتاری جاری کر کے ڈی پی او گجرات کو حکم دیا ہے کہ انہیں فوری پیش کیا جائے. یہاں عدالت کی ریٹ نظر کیوں نہیں آئی؟ جی پہلے تو میں آپ کا جواب دوں کہ عدالت میں، شکریہ بٹ صاحب، تھینک یو ویری مچ. عدالت نے، جی میں پہلے اس بات کا جواب دے دوں آپ کا کائنڈلی، کیونکہ آپ اس سب سے ریلیٹڈ بات کریں گے تو بہتر ہوگا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدالت نے یہ جو جملے بولے ہیں یہ کس کو بولے ہیں؟ اگر عدالت میں آپ موجود نہیں تھے، میں موجود تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں. عدالت نے جس وقت ان کے متعلقہ وکیل کے ساتھ بات کرتے ہوئے، ہم نے یہ بات ان کے متعلقہ وکیل جو تھے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے کی ہے، اور یہ ریمارکس تھے، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ پولیس نے قانون کے مطابق چلنا ہے. جہاں تک کسی اور وارنٹ کا تعلق ہے اس کو لیگلی کور کیا گیا، اس کے ساتھ ڈیٹیل دیکھ لیجئے گا اور اس کے بعد اس پہ بات کیجئے گا. جی جناب. جی میرا سوال یہ ہے جی سر، مجھے کل بڑے 6 بجے جانا ہے باپ صاحب. جی جی آپ پوچھیے جناب، کائنڈلی پوچھیے سر. جی سر، میرا یہ سوال ہے جی کہ وہاں پر 2 حکومتیں لڑ رہی تھی 2 صوبے کی. ایک تو کے پی کے اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ وہاں تھے، ان کی فورس وہاں تھی اور وہ مسلح تھی. وہاں ہم لوگ گئے، ہم لوگ اپنا ان کو گرفتار کرنے گئے تو ہم مسلح نہیں تھے. اگر ہماری فورس اندر جاتی اور وہ آگے سے فائرنگ کرتے جیسے کہ آپ نے بتایا، اب یہ بتایا کہ گورنمنٹ کی ریٹ جیسے آپ بات کریں تو آیا کہ وہ گورنمنٹ نہیں ہے. اور دوسرا ایک سوال کا جواب سر، ایک سوال اس کے بعد دوسرا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بندہ، کوئی ادارہ جو یہ وردی پہن لیتا ہے اور یہ پہن لیتا ہے نا، وہ ریاست کا ملازم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی صوبے کی فورس ہو، کسی فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ادارہ ہو یا کوئی اور. جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ لا انفورسمنٹ کے اندر اس ملک اور اس ریاست کی اور آپ سب لوگوں کی حفاظت کی ذمہ دار ہے. کوئی 2 فورسز آپس میں نہیں لڑی. سی ایم صاحب کی کوئی سیکیورٹی کا کوئی پروٹوکول اگر وہاں موجود تھا تو آئی جی صاحب کو پتا تھا، ان کی مرضی سے آیا ہوا تھا. یقین کیجئے پاکستان کی الحمدللہ تاریخ میں 75 سال میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. الحمدللہ جس نے یہ وردی پہن لی ہے وہ ریاست کا ملازم ہے، وہ ریاست کا سپاہی ہے. اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ کسی جگہ بھی پولیس نے، جن کو آپ کہہ رہے ہیں گولیاں انہوں نے برسائی تھیں یا کچھ چلائی تھیں، اور لوگ بھی یہ پتہ نہیں کیوں بات اس طرح کی اس کو پورٹرے کر رہے ہیں، قطعاً ایسا نہیں ہوا. اور تمام جس نے وردیاں پہنی ہے وہ ریاست کے ملازم ہیں. جی نیکسٹ. نہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پہ کوئی 2 پولیس فورس آپس میں کسی نے نہ گولی چلائی ہے، نہ کوئی ایسا کام کیا کہ 2 پولیس فورس لڑ پڑی ہیں. جی بی کی پولیس فورس وہاں ڈیفینیٹلی موجود تھی، میں نے آپ کو بتایا وہاں موجود تھی، لیکن جس نے وردی پہن لی وہ اپنے ملک کے لیے گولی چلاتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر نہیں. جی ہاں، کتنے لوگ ہیں جی پی کے وہاں پہ؟ کیونکہ یہ معلومات ہمیں کل سے نہ تو آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ ہمیں دے رہا ہے، نہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کا وہ ہمیں دے رہا ہے. کیا اس طرح جو پولیس فورس کسی اور صوبے کے وہاں پہ موجود تھی، جی جو پولیس فورس وہاں پہ موجود تھی، اس کی آپ کے پاس کاؤنٹنگ ہے؟ وہ کتنے؟ جی تمام کی کاؤنٹنگ ہے. اس کے بارے میں کیا اجازت؟ وہاں پہ جو جیمر بھی موجود تھا ان کا، وہاں پہ ان کی پولیس فورس، ان کے سیکیورٹی پروٹوکول کے مطابق 12 بندے تھے. اس کے علاوہ کوئی منسٹر آتے تھے یا جاتے تھے، ان کے ساتھ ان کی ایسکارٹس ہوتی تھی. اور جب آپ اسلام آباد میں پھرے نا اگر آپ، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں بہت ساری پولیس فورس اپنے اپنے پروٹوکول کے مطابق پھیری ہیں. جی آگے. میں اس میں تھوڑا سا اس کو بند کریں گے اگر کہیں گے. جی میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. یہ جو 12 لوگ تھے انہیں وڈرا کر لیا گیا، اور صرف اتنا نہیں ہے، یہاں پر انفارمیشن ایسی بھی ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ کے پی سے بھی لوگ ہیں اور دے آر ملیٹنٹس. ایک بندے کا نام بھی ہمارے پاس آیا جو کہ تحریک نفاذ شریعت محمدی سے جس کا تعلق ہے، مولانا صوفی محمد، مرحوم کا وہ رائٹ ہینڈ مین تھا. 8 سال قید کاٹ کے آیا.
اور وہ اب ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کا حصہ بن چکا ہے، اور کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے ان کو انڈکٹ کیا ہے. تو اس طرح کے لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور یہ جب آپریشن جو ہے کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ ان سب لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. سر میں نے ایکچولی 6 o'clock ہماری میٹنگ ہے، اس حساب سے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، اگر آپ میرا سوال تسلی سے سن لیجیے گا. آپ نے کہا کہ لاہور پولیس کے لیے نو گو ایریا تھا زمان پار. نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا بنانے کی کوشش کی گئی. چلے آپ نے بنانے کی کوشش کی، ہم اس کو ایسے ضرور کر لیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ 2 دفعہ اٹیمپٹ ہوئی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے. کیا لاہور پولیس کے پاس 24 گھنٹے کا وقت کم تھا کہ گرفتاری مکمل نہ کی جا سکی؟ اور دوسری بات یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آپ نہتے تھے، آپ کے پاس آنسو گیس تھی، کوئی ویپن نہیں تھا، تو کیا آپ کو یہ انفارمیشن نہیں تھی؟ کہاں ہے آپ کی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، اسپیشل برانچ کہاں ہے؟ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اندر پیٹرول بم بن رہے ہیں جو آپ کو پھینکے بھی گئے، گاڑیاں بھی چلائی گئی، سب کچھ ہوا. انفارمیشن آپ کے پاس نہیں تھی؟ کیا ہوا میں آپریشن یا ہوا میں گرفتاری؟ جی میں بتاتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. بالکل ہمارے پاس انفارمیشن تھی، ہمارے پاس فوٹیجز بھی تھیں، لیکن کوئی اگر ایک انسانی جان کا لاس ہوتا تو یہ پریس کانفرنس کسی اور ٹاپک پہ ہو رہی ہوتی. یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو 24 گھنٹے کا ٹائم تھا وہ بھی آپ کو میں نے بتایا، کسی ہم دشمن کے علاقے میں نہیں جا رہے تھے. اب یہ میں اس بات پہ آتا ہوں کہ اس کو ایکشن کو تیز کرنے کے لیے ایک ویپن کیوں نہیں لے کے گئے. ایک مظلوم شخص کا بیٹا، معصوم بیٹا جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہوتا ہے اور اس کو بھی پولیس پہ ڈال دیا جاتا ہے. آپ کو میں یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں اور آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ 164 کی سٹیٹمنٹس ان دونوں ڈرائیور کی اور اس کے ساتھی کی ہو چکی ہیں. کنفیشنل اسٹیٹمنٹ. دے ہیو کنفیسڈ. پولیس کے آگے تو کرتے ہی ہیں نا سارے، مجسٹریٹ کے آگے 1.25 گھنٹے کے بیان دے کے وہ ہو چکی ہیں. وہ میڈیا میں آج آپ سے شیئر کر لی جائیں گی. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے. اور اس کے بعد اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیز آپ کے لیے یہ ہوگی کہ جج صاحب نے جو اس کے آخر میں لکھا ہے کہ انہوں نے مکمل اس کی تسلی کر لی ہے. ان کی ویڈیو بیانات بھی آپ کو دکھا دیے جائیں گے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ وہ 164 کی سٹیٹمنٹ ہے. تو جہاں پر پولیس میں ایک بندہ جو ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے، جس کی ساری گاڑی کی ہم نے ویڈیوز دکھا دی، اور اس کے والد کی مہربانی ہے کہ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا، اس کی فیملی کی مہربانی ہے، اور وہ شخص جو ہے اس کے بارے میں 164 کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آ گئی. اگر وہ 164 کی سٹیٹمنٹ کے بعد بھی پولیس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے جو ہماری گولی سے خدا نخواستہ کوئی ہلاک ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور یہ بریکنگ نیوز کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ ہم سے شیئر کر لیں گے. فراز صاحب باقیوں کو موقع دے دیجیے گا، اس کے بعد آپ سے پلیز کرتے ہیں. جی آپ سے میرا سوال ہے کہ اس تمام صورتحال میں وہاں کے رہائشی ہیں ان کو ڈاکٹر صاحب کینڈی سب کو باری. ویسے وہاں اس تمام صورتحال میں وہاں کے جو رہائشی ہیں ان کو سب سے زیادہ سفر کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ نہ تو اسکول جا رہے ہیں، نہ کالجز جا رہے ہیں، نہ کہیں اور. ان کے لیے کیا حکومت کی طرف سے کوئی پلان بنایا گیا ہے کہ ان کو وہاں سے کس طرح سے نکالنا ہے اور کس طرح سے وہ اپنے جو معاملات زندگی ہیں ان کے وہ کس طرح سے بحال کرواتے ہیں؟ وہاں کے لوگوں کے لیے ہی ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں کسی کا نقصان ہوتا. اور جس طرح کہ جج صاحب نے کہا کہ 2 دن سے پورے پاکستان کے بارے میں جو کچھ امپریشن آ رہا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیے پورا شہر الحمدللہ ہم نے ٹھیک چلایا. اس کے باوجود آپ دیکھیے PSL کا میچ ہم نے ٹھیک کرایا، اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی اس ملک کو ٹھیک چلاتے رہیں گے. جہاں تک تعلق ہے سر، ایک سیکنڈ سر، کائنڈلی باری سر، ڈونٹ لیٹ می آنسر دیٹ. اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہر بندے کو موقع ملنا چاہیے. آپ یونس بار صاحب آپ سوال پوچھ چکے ہیں سر، آگے جی پلیز. کیا جائے گا کیونکہ اسلام آباد کورٹ نے تو کہہ دیا ہے کہ قانون کی بالادستی کو قائم رکھا جائے اور ریٹ کو قائم رکھا جائے. یہ اسلام آباد کورٹ نے کہا. تو کب آپ ریزیوم کر رہے ہیں آپریشن؟ کل صبح 11 بجے ہائی کورٹ میں ہماری پیشی ہے. وہاں پہ آپ لوگوں نے آرڈر پہ خود اپنی خبریں چلائی ہیں، اور لہٰذا ہم اس کے اوپر عمل کریں گے جو ہائی کورٹ کہے گا. علی صاحب پھر اس کے بعد ہم بریف نہ کریں کینڈی سوال، اس کے بعد میں فراز صاحب آخر میں. جی علی صاحب سر ایک تو یہ بتا دیں، اور بار صاحب آخری سوال آپ سے کروا لیں گے ایسے. جی سر ایک تو کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان پہ امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے. ایک تو یہ چیز آ گئی. دوسرا 100 کے قریب FIR جو ہے وہ ہونے کو ہے جو عمران خان کے خلاف ہیں اور ان کے کارکنان کے خلاف ہے، اور عام آدمی کے خلاف درخواست بھی جائے تو آپ کا سب انسپیکٹر یہ صحیح بندے کو پکڑ کر لیا ہے. ابھی تک خان صاحب پہ آج بھی FIR ہوئی ہے تو ان کو اریسٹ بھی نہیں کیا جا رہا. دوسرا آپ کی فورس نے لڑنا ہے کھانا کھانے کے بعد.
آپ کے بندوں کو کل 1 بجے تک کھانا نہیں ملا. میرے سامنے آپ کے ایس پیز کے پاس DIGs کے پاس وہ جا رہے تھے کہ ہمارے لیے کھانا منگوا دیں, ہم لڑیں گے کیسے نہ پانی ہے. جی میں بتاتا ہوں. دیکھیے جو امیڈیٹلی اس پی ایس ایل ہے, میں بھی آپ کو پی ایس ایل کے کھانے کی تصویر دکھا دیتا ہوں جو آرگنائزڈ ہوتی ہے چیز, لیکن اس پہ آتا ہوں. ایک دم جو چیز آرگنائز ہو جس میں 2-2.5 ہزار بندہ پورے شہر میں لگا دیا جائے, اس میں ٹائم لگتا ہے. فوری طور پہ سب سے پہلے پانی پہنچانے کے لیے 2000 پانی کی بوتلیں خرید کے پہنچائی گئی, اور کھانا بھی رات کو لیٹ پہنچا لیکن ضرور پہنچا, کیونکہ ٹائم ایسا تھا اور پولیس کے اوپر اٹیکس پیٹرول بم سے جیسا آپ کو بتایا ہو رہے تھے. اور جہاں تک تعلق ہے قانون کا, وہ انشاءاللہ اپنا رستہ خود لے گا, اس میں تو کسی کو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے. جی جی تمام اس کو اگر بند کریں گے تو میں جواب دے سکوں گا. پر میں آپ کا شکریہ سوال پوچھنے کا. تمام کے تمام لوگوں کی آئی ڈی کارڈ پہلے چیک ہوتا ہے, اس کے پاس ہمارے پاس پولکوم کا سسٹم ہے, اس میں انٹر ہوتا ہے. اگر کوئی غیر ملکی ہوگا تو اس کے قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی. جی فراز صاحب. اچھا جی, عمران خان نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ وہ 18 کو عدالت میں پیش ہوں گے. اب کیا پلاننگ ہوگی آپ کی؟ اب تو زمان بار میں کوئی آپ کے وہاں پہ ریٹیلیٹ کوئی نہیں کرے گا نا, اب کیا کریں گے آپ؟ اس کو بند کریں. میں جواب دوں. ایک سیکنڈ. جس کیس میں 18 جس کیس میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن بہت ساری FIR ان کے خلاف مزید ہوئی ہیں, تو کیا اس میں گرفتاری نہیں بنتی ہے, پولیس گرفتار نہیں کرے گی؟ 18 کو کیا ہونے گا اس کو میں پہلے بتا دوں, ہم نے کل 11 بجے ہائی کورٹ میں پیش ہونا ہے. ہم ہائی کورٹ کے شکر گزار ہیں, اور جو انہوں نے ہمیں بلایا اور ہماری بات سنی, ان کے فیصلے, ان کا جو فیصلہ ہوگا اس کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی عمل ہوگا. جی جی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے آپ سے پوچھا ہے کہ جو GP سے پولیس آئی تھی اس کی تعداد کتنی تھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر آئے تھے؟ نہیں بالکل. دیکھیے میں نے آپ کو کیا, چیف منسٹر کا ایک سیکیورٹی پروٹوکال ہے, یہاں تک کہ کوئی جو ہمارے ایکس چیف منسٹرز اور پرائم منسٹرز ہیں ان کا بھی سیکیورٹی پروٹوکال ہے, اس کے مطابق ہوا تھا. کہیں پولیس کی آپس میں کوئی گولی نہیں چلی. اس ملک کی کوئی یونیفارم فورس سوائے ریاست کے کہنے پہ ریاست کے لیے لڑتی ہے اور کسی کے لیے نہیں لڑتی. جی میرا سوال یہ نہیں تھا, میرا سوال یہ تھا کہ وہاں پہ غیر قانونی GP سے پولیس اہلکار موجود تھے. عمران عامر میر صاحب نے تصدیق بھی کی ہے اس بات کی. نہیں, آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے, وہاں پہ سیکیورٹی پروٹوکالز آتے ہیں, ان کو انفارم کرنے کے بارے میں ہم نے ایک سسٹم بھی ڈیولپ کیا ہے, اور وہ میرے IG جو ہیں وہاں پہ وہ میرے بیچ میٹ بھی تھے, ان کے ساتھ میرا سر میرے ساتھ سر اگر ایک بندہ ایک سوال پوچھے گا تو سارے بھائیوں کو جواب مل جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا اس کا جواب دیں. سر ٹھہرے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوئی بھی ہے اور اس کے خلاف کیس درج ہو چکے ہیں, جتنے لوگ تھے یہ وائلنس میں, جتنے لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کیسز ہو چکے ہیں. اور جب فیصلہ ہو گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کی ایگزیکیوشن کرنی ہے تو وہ چند گھنٹوں میں ہو جائے گی. جناب, اور کل ہائی کورٹ میں جی انشاءاللہ. جی اب میں نے کہا تھا یہ آخری سوال, کیونکہ اس کے بعد ہماری میٹنگ ہے, تو وہ یونس بھاٹ صاحب سے وعدہ کیا تھا, تو اس میں مجبوری ہے. یونس بھاٹ صاحب سے. جی نا ایسا جو ایک سوال لے لینا. آپ کی محنت کو سب نے اپریشیٹ کیا, آپ نے دن رات کر کے جس طرح کی صورت کا کہنا کی, سب یہ کہہ رہے تھے کہ سب نے بہت کام کیا ہے, وہ واقعی اپریشیشن کے قابل ہے. پہلے اس بات کا جواب میں دینا چاہوں گا سر, اس کے بعد آپ سوال پوچھیں گے, پھر آخری سوال پوچھیں گے. میں نے سب سے کام کیا ہے. یہ ساری کی ساری کارکردگی لاہور پولیس کی ہے. اس میں بلال صدیق کمیانہ کتنے جرنیل کا یونیفارم پہن کے آپ نے آج تک اینٹی رائٹ کے ساتھ لوگوں کو جا کے نعرے مرواتے نہیں, تقریریں کرتے نہیں, کام کرتے دیکھا ہوگا. ایک سیکنڈ, میرے افضال مجھے کرنے دیجئے جی بھائی. افضال کوثر صاحب, اس کے علاوہ RPO گجرانوالا اور شیخوپورہ ایمرجنسی میں آئے گئے, SSP زہیب صاحب اور تمام لاہور کے SP صاحبان, لیڈی اور مرد, ان کا کام ہے. آئی واز جسٹ کوآرڈینیٹنگ, اور ہم نے تدبر کا مظاہرہ کیا ہے. اس کو بزدلی نہ سمجھا جائے, جب ہم نے کوئی چیز کرنی ہوگی تو انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. جناب لاسٹ PTI کی خاتون ہے ملیحہ ہاشمی, انہوں نے صبح 8:25 پر ایک ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا پنجاب پولیس رینجرز بیان کرنا 200 گنا زیادہ سیکورٹی ہے, مجاہدین پہنچ گئے ہیں, ہیلی کاپٹر لے کے آؤ گے, سارا انتظام, یعنی ریاست کو تڑی لائی.
सर जब फड़ना तो मलिया हाशमी पे फड़ लो। ट्विटर के बारे में बड़ा क्लियर मैं बता दूं, आपको शायद पता ही होगा, ये साइबर का जो इशू है वो पंजाब पुलिस के जिम्मे में नहीं आता, ये FIA की डोमेन है, और मुझे यकीन है कि सारे फेडरल इदारे उसी तरह काम कर रहे होंगे। तो ये सवाल आपको जरूर करना चाहिए, लेकिन DG FIA से। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया।